ایک عورت کن مراحل سے گزر کر ایک طوائف کا روپ دہار لیتی ہے، یہ جاننا میرے لیے اہم تھا کیونکہ میں طوائف کے موضوع پر لکھنا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں لاہور کے ایک دوست نے ایک طوائف سے میری ملاقات کے لیے وقت ترتیب دیا۔ میں نے کیمبل پور سے لاہور کے لیے رخت سفر باندھا۔ لاہور پہنچ کر دوست مجھے ایک گنجان آباد علاقے کی طرف لے کر چل پڑا۔ تنگ و تاریک گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک مکان کے سامنے رک گئے اور دستک دی۔ اندر سے ایک خوبصورت حسینہ نے دروازہ کھولا اور لکھنؤ کی طوائف کی طرح آداب بجا لایا۔ دوست مجھے چھوڑ کر واپس چل دیا۔ وہ طوائف مجھے لے کر اندر چلی گئی اور صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود سامنے والے صوفے پر بنا جمع ہو گئی۔ میں نے ترچھی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بلا کی حسین تھی۔ اس نے پانی کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، صاحب آپ کے دوست بتا رہے تھے آپ ایک لکاری ہو۔ میں نے فخرانہ انداز میں عاجزی اختیار کرتے ہوئے کہا، جی میں بس ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، طوائف پر لکھنے کے لیے آپ نے کیمبل پور سے لاہور تک کا سفر کیوں کیا؟ حالانکہ آپ کو کیمبل پور میں بھی سینکڑوں طوائف مل سکتی تھی۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، اس نے سگریٹ کی ایک لمبی کش لی اور اپنے خوبصورت ہونٹوں سے ایک دائرے کے مانند دھواں چھوڑتے ہوئے کہا، صاحب آپ بھی لنڈے کے لکاری لگتے ہو۔ ایک کامیاب لکاری اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات پر گہری نظر رکھتا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے ماتھے پر پسینہ نمودار ہونے شروع ہوا، لیکن اس کی اتنی دانشمندانہ گفتگو مجھے حیران کر رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے بول رہی تھی ویسے ویسے اس کے گال غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے پانی کا ایک گھونٹ پیا، پھر بولی، صاحب جج یہاں انصاف بیچ رہا ہے، لیکن قابل نفرت صرف جسم فروش عورت ہیں۔ سیاستدان یہاں اپنا ضمیر بیچ رہا ہے، لیکن ان کو آپ لیڈر مانتے ہیں، جبکہ ایک مجبور طوائف کی جسم فروشی آپ کو چبھتی ہے۔ یہاں ڈاکٹر موت کا کاروبار کر رہا ہے، لیکن آپ کی نظر میں وہ مقدس پیشہ ہے۔ یہاں وکیل و پولیس رشوت لے کر جھوٹے مقدمات بناتے ہیں اور پولیس جھیلی مقابلوں میں قتل عام کرتی ہے۔ یہاں ملک سے وفاداری کا عہد کر کے شب خون مارے جاتے ہیں۔ یہاں قانون کو جوتے کے نوک پر رکھ کر حکومتیں بنائی اور گرائی جاتی ہیں۔ یہاں ملک کے وسائل اور کاروبار پر دن دہاڑے قبضے کیے جاتے ہیں۔ یہاں ملک کو معاشی اپاہج بنایا جاتا ہے۔ یہاں ریاست کے اندر ریاست بنائی جاتی ہے۔ یہاں حق مانگنے والوں کو غدار بنایا جاتا ہے۔ یہاں میڈیا دن کو رات دکھاتی ہے۔ یہاں صحافی اپنا قلم ٹکے ٹکے پر بیچتا ہے۔ یہاں استاد بچوں کے مستقبل سے کھیلتے ہیں۔ یہاں تعلیم صرف ایک کاروبار ہے۔ یہاں زندگی کا ہر شعبہ گرد آلود ہے۔ یہاں پیسے سے اوپر سے نیچے تک سب خریدا جاتا ہے، لیکن قابل نفرت صرف طوائف ہیں جو اپنے پیٹ کے جہنم کی آگ بجھانے کے لیے جسم بیچتی ہے۔ اس کے گال اس کے ہونٹوں پر لگی سرخی سے زیادہ سرخ ہو چکے تھے۔ میرے ماتھے کی شکنوں پر پسینہ ٹھہر کر قطرے قطرے یوں نیچے گر رہا تھا جیسے بارش میں کسی غریب کے کچے مکان کی چھت ٹپکنے لگتی ہے۔ وہ اٹھ کر میرے قریب آئی اور رومال میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، صاحب ہم طوائف تو مردنما بیڑیوں کو لذت کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں وہاں ایک طوائف کا وجود کسی نعمت سے کم نہیں۔ میں نے اس کی یہ بات سن کر ہلکا سا مسکرایا اور دل ہی دل میں سوچا کہ ایک طوائف کیسے اپنے جسم فروشی کا دفاع کر رہی ہے۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر ہم طوائف ان مردنما بیڑیوں کی آگ ٹھنڈی نہ کریں اور ان کی لذت کا سامان مہیا نہ کریں تو یہ بیڑیے بنت ہوا کے معصوم کلیوں کو بھی مسل ڈالیں اور ان کا گوشت نوچ کر کھا جائیں۔ میں جو دل میں کئی سوال لے کر کیمبل پور سے چلا تھا وہ سب گم ہو گئے تھے، اور میں جو خود کو لکاری اور دانشور سمجھتا تھا ایک طوائف کی گفتگو کے سامنے لاجواب نظر آ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر میرے قریب بیٹھ گئی اور میرے گال پر ہلکی سی تپکی دیتے ہوئے کہا، صاحب آپ نے کتے کو پانی پیتے ہوئے کبھی دیکھا ہے؟
اس اچانک سوال پر میرے منہ سے ہاں نکلی اور میں نے دل میں سوچا کہ شاید یہ خوبصورت طوائف بہت زیادہ غصے میں ہو تو ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے، ورنہ یہاں کتے کے پانی پینے کی بات کی کوئی تک نہیں تھی۔ اس نے سگریٹ کا کش لے کر میرے طرف بڑھتے ہوئے کہا، صاحب، اس شہر کے بڑے بڑے لوگ جو مسیحا کا لبادہ اوڑھ کر آپ جیسوں کو بیوقوف بناتے ہیں، جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارے پاؤں کے تلوے اس طرح چاٹتے ہیں جیسے کتا پانی پیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا اور کہا، آپ جاؤ صاحب، ابھی ہمارے گاہکوں کا وقت ہو گیا ہے۔ میں خاموشی سے اٹھا اور دروازے کی جانب چل دیا۔ اس نے پیچھے سے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، صاحب، اگر لکاری بننا ہے تو جسم فروشی طوائف پر نہیں بلکہ ضمیر فروش طوائفوں پر لکھا کرو، پھر آپ کو کیمبل پور سے لاہور نہیں آنا پڑے گا۔ اپنے قلم میں جرت پیدا کرو ورنہ تم بھی لنڈے کے لکاریوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے آنکھوں سے اشارہ کیا جیسے مجھے باہر جانے کا کہہ رہی ہو۔